یہ ہے حیدرآباد کی بامبے بیکری، جہاں پہ باہر کھڑے یہ بزرگ بھی ایک برانڈ ہیں جن کا قصہ آگے ذکر ہوگا۔ پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور صرف اس اشتیاق میں کہ یہ بہت پرانی بیکری ہے جو 1911 سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس بیکری کے ذائقے نے بھیا ہمیں پھانس لیا۔ اب تو کراچی کے ہر سفر میں اس بیکری پہ آنے کی خوشی اور خواہش ایسی ہوگی گویا مہینوں بعد کوئی محبوب سے مل رہا ہو۔ بامبے بیکری ایک ہندو خاندان کی ملکیت ہے جس کی چوتھی پیڑھی ابھی اس کو چلا رہی ہے۔ شری پہلاج رائے نے اس بیکری کو اپنے بنگلے میں بنایا، جہاں ایک حصے میں ان کا گھر اور ایک میں یہ بیکری ہے۔ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد شری کشن چند نے اس کو سنبھالا، پھر ان کے بعد شری کمار آئے اور اب شری سونو اس بیکری کو چلا رہے ہیں۔ تھدانی خاندان نے حیدرآباد کو ایسی کمال بیکری دی ہے کہ جس پہ صبح شام لوگوں کی یہ قطاریں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لوگوں سے سن رکھا ہے کہ بسا اوقات تو انہیں دوپہر میں اپنی سیل 1-2 گھنٹے کے لیے بند کرنا پڑتی ہے کہ سٹاک ختم ہو چکا، نیا مال بن جائے پھر دوبارہ بیکری کھول دی جاتی ہے۔ ہم بھی یہاں پہ موجود کافی، چاکلیٹ اور میکرون کیک لینے کے لیے پہنچے تھے، لیکن تاخیر سے آنے کے باعث اب یہاں صرف میکرون کیک ہی بچا تھا۔ اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے مجھے افسوس تھا کہ رات کے اس پہر میں بنگلے کا وہ حسن نہیں ہوگا جو دن میں نظر آتا ہے، لیکن میری خوش قسمتی کہ دیوالی کا تہوار چل رہا تھا اور بنگلے نے روشنی کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ننھے کمکموں نے اس بنگلے کا حسن ایسے بڑھایا جیسے مالاہوں میں لپٹی ہوئی دلہن ہو۔ میرا یہ احساس مزید پختہ ہوا جب ہم اس بیکری کے اندر داخل ہوئے۔ فرش پہ بچھے ہوئے شوکیس، دیواروں پہ لگی الماریوں کی پرانی لکڑی، شیشے اور ڈیزائن، یہ تمام مل کے اپنا قصہ کچھ یوں بیان کر رہے تھے جیسے کسی مہاراجہ نے اپنی بیٹی کے جہیز میں انہیں بہت محبت سے بنوایا ہو۔ دروازوں پہ بنے ان محرابوں کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے ڈسٹرکٹ کمشنر کے دفتر میں کھڑے ہیں۔ بیکری میں ابھی صرف میکرون کیک ہی دستیاب تھا۔ میں کاؤنٹر پہ گیا اور بھائی سے گزارش کی کہ مہمان ہوں، لاہور سے آیا ہوں، کوئی اور ذائقہ بھی دے دیجئے۔ صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی اور ہمیں میکرون کے ساتھ چاکلیٹ کیک بھی دے دیا، لیکن یہاں ہماری اپنی ترتیب ذرا خراب ہو گئی۔ یا بھائی صاحب الٹا ہو گیا دینے ہیں تو لیتا نا، کیوں میری پرچی تو ہو گئی نا پوری۔ میں تو وہی سر بچا کے ذرا سائڈ پہ ہو لیا، لیکن طاہر اور طلحہ یعقوب عالم کے نشانے پہ آ گئے۔ اس بیکری میں ہر شخص کو 2 یا 3 کیک سے زیادہ نہیں دیے جاتے۔ ہم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ 4-5 چاکلیٹ کیک، پھر اتنے ہی میکرون اور 8-10 فروٹ کیکس لیں گے، لیکن کاؤنٹر پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو 2 اور 3 کیکس کی مختلف پرچیاں ہمیں تھما دیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے کیک کتنے لے لیے اور کتنے باقی ہیں۔ میکرون، چاکلیٹ اور فروٹ کیکس کی قیمتیں اتنی کم تھیں کہ میں ان مصنوعات کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے لگا کہ بھلا اتنی قیمت میں کوئی کیا دے گا۔ ڈرائی فروٹ 450 روپے کا اور چاکلیٹ اور میکرون 900 روپے کے، اور وہ بھی بما ٹیکس۔ لیکن کل رات سے ان تمام کیکس کو چکھ لینے کے بعد میری یہ غلط فہمی غلط ہو چکی ہے۔ یہ فروٹ کیک صرف اوپر سے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی ڈرائی فروٹ سے بھرا ہوا ہے، کئی اقسام کے میوہ جات، اور وہ بھی ایسے تازہ گویا آپ میوہ نہیں بلکہ رس سے بھرے انگور کھا رہے ہیں۔ میں نے اس کو فریج کے ٹمپریچر پہ کھایا، تھوڑا سا گرم کر کے چکھا، دودھ میں ڈبویا اور صبح ناشتے کے ساتھ بھی چائے میں ڈبو کے کھایا۔ یوں تھا کہ جیسے میں نے 4 مختلف بیکری آئٹمز ٹیسٹ کی ہوں۔ اور اس چاکلیٹ اور میکرون کیک کا تو بھائی کیا ہی کہنا۔ میکرون کیک کا سر کا ذائقہ اور پیٹ کا مختلف ہے۔ اس کے اندر خالص دیسی باداموں کا ہلکا سا کڑوا ذائقہ، کچھ ایسا لگتا ہے جیسے 20 میٹھے باداموں میں ایک کڑوا بادام بھی شامل کر دیا گیا ہو۔ یقین جانیے کہ پہلی مرتبہ زبان نے یہ جانا کہ کڑوے بادام کا ذائقہ اگر ایک ترتیب اور ترکیب کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو وہ لاجواب بن جاتا ہے، اور جس چیز میں شامل ہو اسے بھی زبردست بنا دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک حفاظتی کمنٹ سنتے چلیے کہ اگر آپ کا گھر حیدرآباد سے دور ہے تو یہ کیکس گھر پہ لے جانے کی غلطی مت کیجیے گا،
کیونکہ آن لائن ڈیلیوری پہ آرڈر یہ بھیجتے نہیں اور اسے ایک بار چکھ لینے والا اس کے بغیر رہتا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو ہر مہینے ان کیکس کے لیے حیدرآباد کا چکر لگانا پڑے۔ ویسے تو بنگلے میں بنی ہوئی اس بیکری کی ہر بات ہی انوکھی ہے، لیکن جاتے جاتے یہاں ایک اور ناقابل فراموش تجربے کا قصہ بھی سنتے چلیے۔ یہ بزرگ بنگلے کے باہر گاڑیاں پارک کرنے میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مجھے علم نہیں کہ یہ بنگلے والوں نے متعین کیے ہیں یا پھر پارکنگ سٹینڈ والوں نے، لیکن ان بابا جی کے اندر نفاست کمال کی تھی۔ گاڑی پارکنگ سے نکالتے وقت میں ان کے قریب کھڑا تھا تو مجھے خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بابا جی کے سوا میرے قریب کوئی بھی نہ تھا۔ شک دور کرنے کے لیے میں ان کے ذرا اور قریب ہوا تو کنفرم ہو گیا کہ وہ زبردست اور بھینی سی خوشبو انہی سے آ رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے بندے کے اندر بھی ایسی نفاست، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ مالک ان بزرگوں کو، بمبے بیکری والوں کو اور حیدرآباد کو یوں ہی مہکائے رکھے۔